بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین بحمد اللہ تعالی۔ دوستان ذی وقار، آج ماہ ربیع الاخر 1447 سن ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ تو ربیع الاخر 1447 ہجری مطابق 26 ستمبر 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 13 اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر 2 ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کا مختصر سلسلہ ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 11، 12 جو بڑی طویل آیتیں ہیں، اور 13 اور 14 4 آیات پر مشتمل 11، 12، 13 اور 14 4 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے، اور جہاں 13 رکوع پورے ہو جائیں گے 14ویں پارے کے چوتھے پارے کے، اور سورۃ النساء کا دوسرا پارہ۔ لیکن مسئلہ بڑا اہم ہے، ترکے کا وراثت کے احکام، شریعت مطہرہ کے بنیادی احکام وراثت کا تعلق اسی آیت کریمہ سے ہے۔ اس کو سن کر آدمی کی بڑی اصلاح ہوتی ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا ہے اور ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے لڑکے کے مثل 2 حصوں کے ہے لڑکیوں کے۔ کیا مطلب؟ بیٹے کے لیے بیٹیوں سے 2 گنا حصہ ہے۔
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس اگر ہوں زیادہ لڑکیاں دو سے، ایک نہ ہو دو نہ ہو بلکہ دو سے زائد، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو وہ میت چھوڑے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو ایک لڑکی میت کی تو اس کے لیے نصف ہے، یعنی کل مال کا آدھا، 1/2۔ یہ تو ہو گئی اولاد کی بات کہ لڑکی ایک ہو تو کل مال کا نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، اور لڑکا ان سے ڈبل لے گا، کیونکہ جب اور وارثوں کو دے دیں گے تو یہ لڑکے لڑکی میں سنگل ڈبل یوں تقسیم کریں گے۔ وہ تب ہے لڑکی کا اکیلی نصف، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث، جب لڑکا ساتھ نہ ہو۔ وہ آگے آ رہی ہے بات۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے اس میں سے جو میت چھوڑے اگر اس کی اولاد ہو۔ مرنے والا مرے اور اولاد بھی چھوڑے اور ماں باپ بھی، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اگر وہ لا ولد ہو، اس کی اولاد نہ ہو میت کی، اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بنے، تو ماں کے لیے ثلث ہے، 1/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پس اگر اس کے بھائی بہنیں ہوں میت کے، اب ماں کے لیے چھٹا ہے اس وصیت کے بعد جو وہ مرنے والا کر گیا، اور ادائے قرض کے بعد، ادائیگی قرض کے بعد جو اس کے میں قرض ہو۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا، تمہارے اولاد، تم نہیں جانتے کون زیادہ قریب ہے تمہارے ازروِ نفع کو۔ فریدۃ من اللہ، یہ مقرر حصہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے کہ بندے مرضی کر کے بدل دیں، یا اس کو ادھر کر دیں اس کو ادھر کر دیں، تھوڑا کر دیں بہت کر دیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ اس رکوع میں بظاہر صرف 4 آیتیں ہیں، سورۃ النساء رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 11، 12، 13، 14، لیکن اس میں ترکے اور میراث کے مسائل اتنی تفصیل سے ہیں کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ اسلامی شریعت کا آدھا علم وہ قرار دیا گیا ہے جس کا حیات سے تعلق ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، احکام بھی آ گئے، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات بھی آ گئے، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ، حدود و قصاص بھی آ گئیں، شرعی سزائیں، لیکن آدھا علم وہ ہے جس کا تعلق حیات کے بعد ممات سے ہے، میراث ترکہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ آخر زمانے میں 2 آدمی ترکے کا مسئلہ لے کے پھرتے ہوں گے، انہیں بتانے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے شریعت میں اس کے مسائل سیکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ مردوں میں سے شوہر ہے، باپ ہے، دادا ہے، اور اخیافی بھائی ہے، معاشری کا بھائی، اور 8 عورتیں ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، زوجہ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، دادی ہے، حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے،
یہ 12 مرد و زن وہ ہیں جن کے حصے شریعت نے کیا کر دیے؟ مقرر۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ان مقرر حصوں کے افراد کے حصے لینے کے بعد جو بچتا ہے ان کو ملتا ہے، ان کو کہتے ہیں اسبا۔ اسبا کی جمع اسبات۔ اسبا کا لوگ میں نے یہ پٹھا، اسبات پٹھے، آساب، یہ چونکہ بدن کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں، گوشت اور ہڈی کو باہم جوڑتے ہیں، اسی طرح خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار جن لوگوں پر ہے، مردوں پر، جیسے میت کا بیٹا، پوتا پڑپوتا نیچے تک، باپ دادا پردادا اوپر تک، چچا، چچا کے مذکر بیٹے وغیرہ وغیرہ، انہیں کہتے ہیں اسبات۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ طے شدہ حصوں والے موجود نہ ہوں تو یہ سارا لے جاتے ہیں یا ان سے بچا ہوا لے جاتے ہیں۔ اگلی اس سے تیسری کیٹیگری ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام وہ لوگ ہیں کہ جو اکثر ماں کی طرف سے لوگ ہیں اور کبھی ان کو حصہ ملتا ہے کم صورتوں میں، وہ کہتے ہیں ذوی الارحام۔ اس میں پھپھی کی اولاد بھی آ جاتی ہے، وہ اگرچہ باپ کی طرف سے رشتہ ہے، پھر خالہ، بھانجیاں، یہ وہ سارے۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں جو حکم فرمایا، ہم اس حکم کے پابند ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ تو بڑا ظالم اور پرلے درجے کا گویا جاہل ہے وہ شخص کہ جو جیتے جی یہ کہہ دے بہنوں کو کچھ نہ دینا، یا ایسی تربیت کر جائے کہ اس کے بچے یہ سمجھیں کہ بھئی بہنوں کو تو حصہ دیں گے تو یہ کوئی بڑا عیب یا بڑا گناہ ہوگا۔ بلکہ بعض اوقات وہ حاجی صاحب، بابا جی 70 سالہ نمازی جی، 60 سالہ 70 سالہ، پاؤں قبر میں ہوتے ہیں اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے تو جناب ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں اور اسے سنا دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ بیچاری آ جاتی ہے اور اس طرح کا اشارہ کرتی ہے تو کہتے ہیں بھائی تمہیں جہیز میں نہیں دے دیا۔ وہ جو لعنت تم نے اپنے گلے میں خود ڈالی اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، وہ جتلا کے اسے حکم شرع سے روک رہے ہو۔ وہ ہندوؤں کی تہذیب تم نے خود اپنے گلے میں ڈالی، اور یہ محمدی تہذیب ہے، اس میں نہ میت کا بس ہے نہ زندہ ورثاء کا بس ہے، فریضۃ من اللہ، مقرر حصے اللہ کی جانب سے، اس میں بندوں کا کچھ ہے ہی نہیں۔ 4 مرد اور 8 عورتیں میں نے گنوا کے سنا دی، یہ وہ ہیں 12، ان کے تو حصے مقرر ہیں۔ ان سے بچا ہوا وہ پاتے ہیں جن کو اسبات کہتے ہیں، وہ اکثر خاندان کے مرد ہیں جن پر خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار ہوتا ہے، بیٹا ہے نیچے تک، پوتا پڑپوتا، پھر باپ اوپر تک، دادا پردادا، اور اسی طرح چچا ہے، حقیقی چچا کے بیٹے، پھر جو آپ کے کزن ہیں ان کے بیٹے بھتیجے وغیرہ، وہ لوگ کچھ پھر ذوی الارحام ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ بعض وہ ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض کا حصہ کم ہو جاتا ہے، وہ اگر ہوں تو، بعض وہ ہیں کہ ان کی وجہ سے دوسرے بعض کو پہنچتا ہی نہیں، وہ طے شدہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ قیاسی ہے ہی نہیں جو مجتہدین بتائیں اپنے اجتہاد سے، سب قرآن و سنت سے طے ہیں۔ صرف ایک دادی کا سرکار کے وصال کے بعد جب پہلی دفعہ صحابہ کرام کے دور میں صدیق اکبر کے مسئلہ آیا تو وہ بھی انہوں نے حدیث سنا دی کہ سرکار نے چھٹا دیا تھا، تو اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، وہ اجماعی مسئلہ ہے، کوئی قیاسی مسئلہ اس کا ہے ہی نہیں۔ اس لیے حفاظ کے نزدیک بھی یہ ایت بڑی مشہور ہے، یہ ایت میراث لمبی اور مشکل، اور شرع کے مسئلے کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے۔ سورۃ النساء پارہ 2 میں ٹوٹل 4 ایتیں، یہ پہلی یعنی 11ویں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا لڑکے کا لڑکی کی نسبت 2 گنا کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سماجی، معاشی، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے، عورت پر تو خرچ ہوتا ہے، بحیثیت باپ، بھائی، شوہر، حاکم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ذمہ داریاں اسی کی ہیں۔ نظم و نسق گھر کا چلانا، بحیثیت امام و قاضی علاقے کا چلانا، بحیثیت حاکم وقت ملک کا چلانا،
یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو بیویاں میڈ میں بنی ہوتی ہیں ہماری، کبھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم وغیرہ، یہ لفظ ہی غلط ہے. اعظم اور اعلیٰ دونوں مذکر کے سیغے ہیں، اور وزیر بھی لفظ مذکر کا ہے. یہاں وزیر عظمیٰ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اور وزیر علیٰ کو وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے. جن کو نام رکھنا نہ آتا ہو انہیں کام کرنے کیا آئیں گے؟ کسے باشد کوئی بھی ہو. لوگ تو پھر ایک دوسرے پہ فٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ادھر کے نہ ہو تو دوسری طرف کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے قائد تو سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جب ان کو عرض کی گئی کہ کیسر و کسریٰ کے حوالے سے تو اس کی بیٹی کو جناب بنا دیا گیا اس کا جانشین، تو فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جس کی والی سلطنت عورت کو بنا دیا جائے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. آگے آیت نمبر 12 ہے، فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اچھا، اس میں کس کے اولاد اور ماں باپ کس سے بتائے گئے؟ بیٹے بیٹیاں دونوں جمع ہو جائیں تو سارے جتنے لگے بد حصوں والے ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فارمولہ ہے، لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل. اچھا، لڑکا ہو ہی نہیں، صرف لڑکی ہے، کل مال کا 1/2، نصف حصہ اس کا، باقی ورثاء لگے بدے ان کے اپنے. 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 لڑکیوں کا. یہ کب؟ جب لڑکا نہ ہو، باقی ان کا. اب آگے والدین، تو اگر دونوں موجود ہوں اور میت صاحب اولاد ہو تو ہر ایک کو 1/6 ملے گا، یا بہن بھائی اس کے ہوں پھر بھی. اور اگر ایسا ہو کہ جناب میت کے وارث والدین بنے اور اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو ثلث 1/3، ماں کا حصہ بڑھ جائے گا. کیوں؟ باپ نے اسبہ کی حیثیت سے بھی پانا ہے، یعنی ایک تو لگا پتہ ایسا لے گا نا، پھر جو بچ جائے گا وہ اسبہ بھی وہی بنے گا کیونکہ بیٹا تو ہے نہیں. اور اگر میت کے بھائی بہنیں ہوں تو ماں کو 1/6 وصیت کے بعد اور قرض وغیرہ کے بعد. 1/3 کے اندر وصیت اگلے کی نافذ ہوتی ہے، وہ بھی سب ورثاء. ہاں، 1/3 سے زائد تب نافذ ہوگی جب سب ورثاء بالغ ہوں اور سب راضی ہوں. وارث کے حق میں بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو تو وراثت کیسا ملنا ہے، وہ بھی تب ہوگی جب دیگر سارے بالغ ہوں اور سارے راضی ہوں. اب آ گیا ازواج کے حصوں کا ذکر. قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور واسطے تمہارے آدھا ہے جو چھوڑیں تمہاری ازواج. جمع اس لیے لائے کبھی ایک سے زیادہ بیویاں بھی تو ہوتی ہیں. اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کا کتنا ہے؟ کل مال کا نصف. جس طرح بیٹا نہ ہو میت کا اور ایک بیٹی ہو تو اس کا نصف ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ اولاد نہ چھوڑیں، اولاد ہو ان کی، اولاد نہ ہو تو نصف، ہو تو 1/4، اس میں سے جو وہ چھوڑیں وصیت کے بعد جو وہ کر گئیں یا دین کے بعد. 1/2 سے 1/4 کم ہے، 2 4 سے کم ہے، لیکن 1/4 1/2 سے کم ہے. 8 4 سے کم ہے، لیکن 1/8 1/4 سے کم ہے. کیونکہ 1/8 کا کیا مطلب ہے؟ 8 میں سے 1، ٹھیک ہے نا، تو وہ کم ہوا نا. تو اولاد نہ ہو تو مرد کا زیادہ ہے، یعنی کل کا آدھا. اولاد ہو زوجہ کی تو پھر اس کا گھٹ گیا کتنا؟ 1/4. اسی طرح آگے بھی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، واسطے ازواج کے چوتھا ہے اس میں سے جو تم چھوڑو اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد. ظاہر اب اس نے تو اٹھ کے جی کے نہیں دینا نا، یہ تو مرا پڑا ہے، لیکن ایک زندہ بندے کو خطاب کر کے شریعت کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ تم مرو اور تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ ہو، مجموعی طور پر ربع پائیں گے 1/4. یعنی مرد کا جو اولاد ہونے کی صورت میں تھا نا، اس کا نہ ہونے کی صورت میں وہ ہے. تو یہاں بھی عورت کا مرد سے آدھا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ،
اور واسطے ان کے پس اگر ہو تمہاری اولاد اے مرنے والو تو واسطے ان ازواج کے 8واں ہے اس میں سے جو تم چھوڑو بعد وصیت کے اور دین کے جو تم کر گئے. پھر آسان سی بتا دوں، زوجین میں سے یا زوجہ مرے گی یا زوج ترکہ چھوڑیں. زوجہ مری اور اولاد چھوڑی ہے اپنے پیٹ کی، ٹھیک ہے جی، تو پھر مرد کو ملے گا 1/4. اولاد نہیں چھوڑی تو ملے گا 1/2 نصف. مرد مرا اور 2 حال سے خالی نہیں، اولاد چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی تو عورت کو ملے گا 1/4، چھوڑی ہے تو ملے گا 1/8. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. کلالہ کا ذکر آ گیا. کلالہ کہتے ہیں جسے ہماری بولی میں بولتے ہیں اوترا نکھترا، جس کے ماں باپ اولاد بیوی یہ نہ ہو، باقی رشتہ دار کو ہوں تو ہوں. اور اگر آدمی ہو اور مورث بنے کلالہ بے ماں باپ کا یا لاولد، یا اومراتن کوئی عورت ایسی مرے، والا ہوا خن و اختن بہن یا بھائی ان کا ہو کوئی بھی کسی قسم کا، حقیقی یا لاتی یا خیافی. حقیقی ہوتا ہے جو ماں باپ شریک ہو، اللاتی ہوتا ہے جو صرف باپ شریکہ ہو بہن بھائی، اور اخیافی ہوتا ہے جو صرف ماں شریکہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا یہ صورت میں جب کسی نے زیادہ شادیاں کی. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے. کسی قسم کا بھی بہن بھائی موجود ہو، ایک اگر موجود ہو نا، بہن ہو یا بھائی، حقیقی ہو یا لاتی یا خیافی، بندہ کلالہ ہے، نہ ماں باپ نہ اولاد نہ بیوی، تو جو ایک چھوڑا ہوا ہے نا کوئی کسی قسم کا بہن بھائی، اس کا کتنا ہے 6. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ہوں وہ مختلف قسم کے لیکن ہوں ایک سے زائد، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا دَيْنٌ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. اب اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے برابر کے، کل 1/3 ان کو دے دیا جائے گا، اس میں برابر برابر لیں گے. یہاں وہ لڑکے لڑکی والا سنگل ڈبل والا نہیں ہوگا. وصیت کے بعد جو میت کر گیا تھا یا دین کے بعد. ہمارے ہاں ایسے کوئی کلالہ ہو نا تو اس کے پاس پہنچ کے مسجد مدرسے کا ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے بڑا جرم سمجھتے ہیں. بہن بھائی تک پہنچے یا چچا زاد بھائیوں تک یا دوسرے بھتیجوں تک یا کسی تک، لوگ سمجھتے ہیں بس صرف مرنے کے بعد بھی فائدہ ہماری بیوی اور بچوں کو پہنچنا چاہیے یا ماں باپ کو. بھئی باقی رشتہ داروں سے تم نے نہ جیتے جی جوڑ رکھنے کا کوئی ذہن بنایا اور نہ مرنے کے بعد انہیں فائدہ پہنچانے کا. یہ کیسا تمہارا ذہن ہے بھائی؟ حدیث پاک میں صلہ رحمی پہ بڑا زور ہے، عرش کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہ صلہ رحمی، اور کہتی ہے جو اے اللہ جو مجھے جوڑے تو بھی اسے جوڑ جنت میں پہنچا، اور جو مجھے توڑے تو بھی اسے توڑ جہنم میں ڈال. صلہ رحمی ایسی چیز ہے. اور اب تو سب سے زیادہ حسد، رقابت اور یہ چکر رشتہ داروں میں ہی چلتے ہیں. جن کو سب سے قریب ہونا چاہیے تھا وہ سب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بالکل بظاہر دور کے ہوتے ہیں وہ بڑے قریب ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ان کو قریب نہ کرو، انما المؤمنون اخوہ. جو بھی سنی صحیح العقیدہ حقیقی مسلم ہے، خواہ وہ نسبی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، پھر نسبی رشتہ دار ہے خواہ قریب کا ہے یا بعید کا ہے، ایز اے مومن سنی صحیح العقیدہ اسے بے شک قریب رکھو. لیکن جس کو پھر ساتھ دوسری قربت بھی حاصل ہے اسے کیوں دور کرتے ہو؟ غیر مدار، قرآن فرماتا ہے بے ضرر یہ چیز پہنچاؤ. وصیۃ من اللہ، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا علم. بعض مفسرین نے فرمایا یہ اس لیے فرمایا علم والا ہے کہ لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ اپنے علم سے جانتا ہے لیکن بردبار ہے، دنیا میں بعض اوقات سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. ہاں چند چیزیں ہیں جو وراثت سے محروم کرنے والی ہیں. فارسی والوں کا شعر ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے جب میراث پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، اساتذہ بنیادی کتابوں میں. مانے ارس اند چہار رکو قتل و دین و دار. مانے ارس اند چہار رکو قتل و دین و دار. 4 چیزیں رکاوٹ ہیں میراث سے: قتل، دین، رک غلامی، دار اختر.
کیا مطلب؟ جس کو شریعت نے ویسے وارث قرار دیا ہوا ہے اس نے اپنے مورث کو خود قتل کر دیا. معاذ اللہ بیٹے نے مثلا باپ کو قتل کر دیا تو وراثت سے محروم ہوگا. حالانکہ ویسے تو بیٹے کا آپ کو پتہ ہے بڑا حصہ ہے. سارے لگے بدے حصوں کو پانے والوں کے بعد بچہ وہ سارے لے جاتے ہیں. بہنوں کے ساتھ بھی ڈبل لیتے ہیں اگر یوں بنے اسبت. اور غلامی، غلام اپنے آقا کا وارث نہیں ہوتا. اختلاف دین اور اختلاف دار، آخری صرف اختلاف دار والی کافروں کے لیے کہ ایک دارالحرب کا کافر دوسرے دارالحرب کے کافر کا وارث نہیں بنتا، اگرچہ رشتے میں وارث بنتا ہو. مسلمان کہیں بھی ہو اس کا وارث ہوتا ہے. اختلاف دین کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کافر کا، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا. حقیقت جس کو وراثت ملنی ہے وہاں جس نے گڑبڑ کی وہ خدا و مصطفیٰ عز و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے. اب دیکھیں آج 15ویں صدی ہے، 47واں سال چل رہا ہے، اور دوسری اعتبار سے 21ویں صدی کا 25واں سال چل رہا ہے. لوگ بظاہر کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ جی بڑا علم آ گیا، بڑی روشنی آ گئی، پہلے لوگ لکھے پڑھے نہیں ہوتے تھے. یہ آج کل کے جوان بوڑھوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور بوڑھے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہو، تم ہمارے زمانے میں تو کچھ نہیں تھا. بھائی کون سی ترقی کر گیا؟ جہالت کی طرف، حماقت کی طرف، دوبارہ پیچھے عہد جاہلیت کی طرف پیچھے ترقی کے منزلیں چڑھ گیا. ترقی تو آگے ہوتی ہے، یہ تنزلی ہے کہ جہیز جو شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں سوائے اپنی ہستی کے مطابق چند تحفے تحائف دینے کا بچی کو رخصتی کے، اس کا نان نفقہ، اس کا ذمہ داری وہ تو شوہر پر ہے. وہاں ناک کٹتی ہے ان کی، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. اور جہاں اللہ رسول کے ہاں ناک کٹتی ہو وہاں کوئی پرواہ نہیں. استغفر نہیں جی تمہیں تو جہیز دے دیا تھا جی، بہنوں کا کون سا حصہ جی؟ اور دو بالشت زمینوں پر استغفر اللہ بہنوں کو اور بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن اینڈ کرتے ہوئے فرماتا ہے اس رکوع میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندی ہیں مسلمانوں، یہ اللہ کی حدیں. بندوں کے بنائے ہوئے فارمولے نہیں، یہ میتھ والوں کے فارمولے نہیں آپ کو سنائے گئے، یہ خدائے بزرگ و برتر کا قانون ہے. ازواج کے جو زوجین کے حصے بیان ہوئے، ماں باپ کے، بیٹے بیٹیوں کے، بہن بھائیوں کے، سب کے. خود ہمارے محلے میں ایک کلالہ جوڑے کہ 6 مرلے پلاٹ پہ جب مسجد بننی تھی نا تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا پہلا ذہن انہوں نے کہا کہ تم نام بھائی اپنے محروم کر کے جاؤ، ضرورت نہیں. پھر انہیں اگر راضی کر کے کرتے ہو وقت تو درسگاہ بناؤ جس کی ضرورت ہے. 2 قدم پہ مسجد تو موجود ہیں تاکہ قرآن پڑھا جاتا رہے تمہیں ثواب ملے، لیکن وارثوں کو پہلے راضی کرو. لیکن وہ خود بھی ناراض کرتے رہے انہیں، اور پچھلوں نے بھی جناب وہ سکیم بنا رکھی تھی اور انہیں تیسرے دن ہی اٹھا دیا پوری، وہ بھی نہیں کرنے دی تعزیت بھی. تو پھر کیا آبادیاں ہوں اور کیا تعمیریں ہوں اور کیا ترقیاں ہوں اور کیا دین کا کام ہو، یہ بنیادی دین پر نہ ہو. تو قرآن فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، اطاعت خدا کرے اور اطاعت مصطفیٰ کرے. یدخل ہو، یہ جزا ہے، مضارع کی ساتھ جزا آتی ہے نا تو مجزوم ہوتی ہے، ارا آگے یعنی جزم ہے. یدخلو نہیں ہے، یدخلہ جنات، داخل فرمائے گا اسے اللہ ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. فذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. مومن کی کامیابی یہی ہے نا، حدود اللہ کی پاسداری کرے، اطاعت خدا و مصطفیٰ کرے، خدا اسے باغات جنت میں لے جائے، ہمیشہ اس میں رہے، یہ مومن کی کامیابی ہے. اور اس کا عکس، اس کی برعکس، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے خدا و مصطفیٰ کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حد سے بڑے اللہ کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کی جزا کیا ہے؟ داخل فرمائے گا اسے ایسی آگ میں، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، واسطے اس کے عذاب ہے رسوا کرنے کا.
یہ جس پیرائے میں یہ آیت کریمہ فرمائی نا، تو وہ چونکہ حدود اللہ سے مراد احکام میراث ہیں نا، آج تو ہر بندہ اس کا منکر ہے نا، کہتے ہیں جی ترقی ہو گئی، اور جہالت کی طرف اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ بہنوں کو حصہ دینا آر سمجھتے ہیں، اور جہیز جس کا حکم نہیں ہے ادھر منہ کالا کرتے ہیں قرضوں کے، اور جس کا حکم ہے وہاں یہ ان کو آر ہوتی ہے، بہنوں کو حصہ، جی ہاں بہنوں کو حصہ قرآن نے فرمایا ہے، اور جہیز کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں۔ دو کپڑوں میں بھی آپ رخصت کر دو تو وہ خرچہ تو اس پر ہے جو رخصت کر کے لے جا رہے شوہر پہ۔ تو پہلا شخص جو بدبخت بنا نا وہ یانا بن حسین فزاری تھا، انہوں نے کہا جی لڑکوں کو دینی ہے صرف، لڑکیوں اور عورتوں کی میراث پر وہ راضی نہیں ہوتا تھا، چھوٹے لڑکوں کے بھی نہیں ہوتا تھا، بچوں کے، وہ کہتا تھا بس میراث صرف اس کا حق ہے جو جناب گھوڑے پہ سوار ہو کے لڑ سکے، اپنے جہالت کے قانون۔ جیسے اب بھی بڑے بڑے حاجی نمازی بابے ساری عمر 60 70 سال 80 سالہ نمازوں والے، سفید ریش سفید پگڑیوں والے، ہمارا ماحول ہوتا ہے پنجاب کا، لیکن جب وراثت شریعت کا حکم آتا ہے بیٹوں کے ساتھ لگ بیٹھتے ہیں، نہیں یہ بڑی ہے، اس کو کیوں بھائی، وہ دوسرے خاندان میں ہماری زمین کیوں چلی جائے؟ بیٹی عزت ہے یا زمین عزت ہے؟ دیانتداری سے بتائیں، آخری باتیں میری، یہ ختم ہو گیا آج کا رکوع۔ بیٹی بڑی عزت ہے یا زمین بڑی عزت ہے؟ تو وہ دے دی دوسرے خاندان میں، زمین وہاں جائے گی تو ان کی بے عزتی ہوگی۔ ایسے بے عزت حاجیوں کو محلے میں آدمی چوک میں کھڑے کر کے جوتے مار کے محلوں سے ہی نکال دے، جو مفت کے عزت دار بنے ہوتے ہیں۔ بیٹی دوسرے خاندان میں بیاہ دی، حق حلال کی بیاہی ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، ہم تو کوئی اس کو ناجائز کہتے ہی نہیں، کوئی شریعت نے قید لگائی نہیں بھی اپنے خاندان میں دو، لیکن زمین وہ جی ادھر چلی جائے گی دوسرے خاندان میں، یہ بڑی بے عزتی ہے۔ یہ زمین کا ادھر جانا بے عزتی نہیں، تمہاری یہ سوچ بڑی بے عزتوں والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بڑی کھلی کتاب ہے۔ یہ سورۃ النساء پارہ 4 رکوع نمبر 13 چوتھے پارے کا، اور سورۃ النساء کا دوسرا رکوع کے یہ 4 آیتیں ہیں، صرف 4، 11 12 13 14۔ اللہ توفیق دے گھر میں جا کے پھر پڑھنا۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن اعلیٰ حضرت کا گھر میں رکھا ہو، ساتھ مختصر حاشیہ لگا ہوتا ہے، کھول کے پڑھیں۔ ہر مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ترکے کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ شریعت نے پوری باقی شریعت کو نصف قرار دیا اور ترکے کے مسائل کو اکیلا نصف قرار دیا۔ کیوں؟ ساری شریعت، نماز روزہ حج زکوٰۃ، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، کھیتی باڑی، فلاں فلاں، سب کا تعلق کس سے ہے؟ حیات سے، اور ترکے کے مسائل کا تعلق کس سے؟ حیات کے بعد ممات سے۔ آدھا دین وہ، آدھا دین یہ۔ فرمایا اس کا ایک مسئلہ سیکھنا اس کے 10 مسئلوں کے برابر ہے۔ آخر زمانہ میں 2 بندے فرمایا نکلیں گے میراث کا مسئلہ لے کے، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 100 نیکیاں ہیں۔ کیوں؟ کہ امت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ بتاتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں، باقی پوچھیں نہ پوچھیں یہ لازمی پوچھتے ہیں، ایک طلاق کا مسئلہ اور ایک یہ۔ اور اب ایسے بے وقوف بھی ہیں، جیسے وہ حاجیوں کی مثال دی نا میں نے بابوں کی، کہ بیٹی دوسرے خاندان میں بیائی جائے خیر ہے، ترکہ ادھر نہ جائے جی، یعنی زمین پھر زیادہ پیاری ہوئی نا بیٹی سے۔ اسی طرح بے وقوفوں کی وہ قسمیں بھی آپ کو ملیں گی کہ طلاق کتنا نازک مسئلہ ہے، عالم اور مفتی کے پاس نہیں جائیں گے، وکیل سے پوچھنے جائیں گے، بے وقوف ڈنگر سے جو انگریز کا قانون پڑا ہوا ہے، بھئی تم مسلمان کے بچے ہو یا انگریز کے بچے ہو۔ اور ترکے کا مسئلہ آ جائے تو عالم اور مفتی کے پاس دارالفتہ نہیں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ پٹواری کے پاس، پٹواری، ٹھیک ہے نا، تیر تکے، کچھ یار کچھ پتہ نہیں ہو کیا گیا معاشرے میں۔ میں جو باتیں کرتا ہوں یہ باتیں صحیح ہیں؟ یہ معاشرے کے یہ ہماری تکلیفیں ہیں کہ نہیں؟ اور یہ معاشرے کے درد ہیں کہ نہیں؟ سارے علماء یقین کریں، یہ قرآن بیان کرنا شروع کر دیں نا ترتیب بار، جو عالم ہیں، جو ویسے بندر ان کے ہاتھ میں ہم نے وہ دے دیے ہیں استرے اور وہ ممبروں پہ چڑھ گئے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنا بھی منہ چھیلیں گے اور آپ کو بھی کوئی ادھر مار دیں گے اس طرح،
کوئی ادھر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہلا چڑھ گئے، علماء کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر ترتیب وار قرآن پاک بیان کرنا شروع کر دینا، اپنی بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، سننے والوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور پھر ان کے ذریعے وہ احساس اور وہ ایک جذبہ اور وہ ترغیب، وہ تعلیم، وہ آگے لوگوں کو بتلانا، یہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ یہ اب دیکھیں نا، موسم بھی کھل رہا ہے، آپ بھی کھل جائیں، لوگوں کو نا ایک نیکی کیا کریں، مفت کی نیکی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ذہن بنا لیں کہ آپ ادھر جمعہ پڑھتے ہیں نا جو پکے، ان کی بات کر رہا ہوں، آپ پورا ہفتہ نا ذہن بنا لیں بھئی میں نے ایک فرد پہ نا پورے ہفتے میں، زیادہ نہیں، کتنے، صرف ایک فرد پہ محنت کر کے اس کو اگلے جمعے میں لے آنے۔ تو ایک سے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سے ایک، دو، تو جب 10 بندے 2 لائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو یار ایسے ہی ہوتا ہے، 3 بندوں سے ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم 30 تک پہنچ گئے نا۔ تو اس طرح آپ ذہن بنا لیں، کون کون ذہن بناتا ہے اگلے جمعے وہ کم از کم ایک بندے نئے کو لائے گا، خود بھی آئے گا تو ظاہر نئے کو لائے گا، میں نے لفظ کیا بولا ہے، نئے کو بھیجے گا نہیں، نئے کو لائے گا انشاءاللہ۔ یہ باتیں خدا کی قسم جو قرآن کی باتیں ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا، میں جو جہاں بھی جو سنی صحیح عقیدہ عالم قرآن سنائے اس کے پاس جائیں، قصے کہانیوں کی دنیا سے نکلیں، پھر ہم کچھ سیکھیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔